نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ تیسری تراویح پڑھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تیسرے پارے میں سب سے پہلے صفحے پر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی، یعنی کہ رتبے اور مرتبے میں سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت الکرسی کو 3 جگہوں پہ ضرور پڑھا کریں۔ نمبر 1 صبح شام کے اذکار میں، نمبر 2 سونے کے ٹائم پر، نمبر 3 ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہے، یعنی اس پر جنت کی بشارت ہے۔ اور رات کے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس بندے کے مال اور جان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور جب تک صبح نہیں ہوتی ہے وہ فرشتہ مقرر رہتا ہے۔ یہ آیت الکرسی اتنی اہم ہے، اس حوالے سے ایک دن مجھے کسی صاحب نے یہی بتایا کہ بہرائچ میں میاں بیوی کا ایک جوڑا تھا، تو بیوی اتفاق سے چور تھی، شوہر کے مال میں چوری کرتی تھی۔ جب شوہر پکڑ نہیں پایا تو کہتا کہ یہ پاکٹ میں کچھ پیسے تھے، یہاں پیسے تھے، تکیے کے نیچے پیسے تھے، غائب ہو گئے، کیا کریں؟ بیوی شاید یہ حدیث جانتی تھی۔ بیوی نے کہا کہ ایک حدیث میں نے سنا ہے کہ شیطان چوری کرتا ہے، اور اس نے ہی آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ویریفائی کیا تو ہو سکتا ہے شیطان نے چوری کیا۔ شوہر کو اتنی جانکاری نہیں تھی، مان گیا کہ چوری شیطان کر رہا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہوا، کچھ دنوں کے بعد بھی ایسے چلتا رہا، نہ جانے بیچارے کی کتنی پاکٹ خالی ہو گئی، بیوی شیطان کے نام پہ چوری کرتی رہی۔ تو سوال کرنے والے نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے یہ ہے غلط فہمی۔ میں نے کہا ہم جیسے مولوی ہوتے تو سب سے پہلے کہتے یہ دعا تو سب سے پہلے شیطانوں اور جناتوں پہ کام آئے گی، اور وہ آدمی پڑھ بھی رہا ہے پھر بھی چوری ہو رہی ہے، اس کا مطلب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو یہ دعا تو کام کرے گی۔ لیکن جب انسانوں میں سے کوئی چوری کرنے لگے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چور پکڑو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس طرح سے کوئی مس یوز حدیثوں کا نہ کرے۔ یہ آیت الکرسی ہے، صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو پوری رات اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ آیت الکرسی میں ایک بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ آپ کو، ہم کو، دنیا کے کسی بھی انسان کو اگر نیند نہ آئے تو یہ اس کے عیب کی بات ہے، اس کو کچھ نہ کچھ ڈس آرڈر ہوا ہے، وہ علاج کروائے اپنا کہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی کمی مانی جائے گی کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس کی دوائیں بھی آتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں، اگر اللہ کے بارے میں یہ مانا جائے کہ اللہ کو نیند کیا اونگ بھی آ رہی ہے تو یہ اللہ رب العالمین میں کمی مانی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العالمین جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زندہ ہے، دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ کا مطلب ہوتا اونگ۔ جب ہم لوگوں کو نیند کی ابتدا ہوتی ہے، غفلت کی شروعات ہوتی ہے تو ہم اونگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو، تمہارے رب کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے، اے میرے بندو، پوری کائنات میں پتہ کرو، جس کو بھی نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، یقین کر لو وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔
وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جس کو نیند آتی ہو، اونگ آتی ہو. اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے ولی ہیں، سب بیچارے سوتے تھے، مرنے کے بعد سو ہی گئے، پھر بھی لوگ ان کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث پاک، نہ جانے کیا کیا چیز. اگر اسی آیت الکرسی کے اسی ٹکڑے پہ غور کر لے، عقیدہ صحیح ہو جائے. جب اونگ آتی ہے تو آدمی کی غفلت کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے کہ اب یہ غافل ہو گیا. اسی لیے ہم لوگوں نے فقہ میں پڑھا کہ نیند آنے سے وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. تو استاد نے بتایا، یوں قلم پکڑی، کہا تمہارے ہاتھ میں قلم ہے، اب تم نیند میں اونگ میں آ گئے، اونگنے لگے، اونگتے اونگتے تمہاری ہاتھ سے جب قلم گر جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اس کا مطلب یہ گہری نیند ہے. اب اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، تمہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہاتھ میں تم پین لیے ہو یا کوئی چیز لیے ہو اور اونگ رہے ہو، یہ گرنے لگے، تم جاگ جاؤ، فوراً متنبہ ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہلکی نیند ہے، اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا. صحابہ کرام کو اس طرح کی اونگ نیند آیا کرتی تھی، ان کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا تھا. لیکن جب گہری نیند آ جائے گی ٹوٹ جائے گا. غفلت کی ابتدا ہوتی ہے تب اونگ آتی ہے، اور جب غفلت پوری طرح سے آپ پر طاری ہو جاتا ہے تو آپ کو نیند آ جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھے نہ تھوڑی غفلت ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ غفلت ہوتی ہے، اس لیے نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کو کبھی بھی غافل نہ سمجھنا کہ جو دنیا میں ظالم جابر انسان، اتیاچاری انسان کرتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ غافل نہیں ہے، اتنا بھی غافل نہیں ہے کہ اس کو اونگ آ جائے. تو پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اچھا، ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. سب لوگ تقریباً جانتے ہوں گے قرآن کی سب سے پہلی کون سی آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی؟ کوئی ایک جواب دے دے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ بڑی مشہور آیت ہے. سب سے پہلے یہی آیتیں اتری تھی. سب سے اخیر میں کون سی آیت اتری تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ شاید یہ نہ معلوم. آیت، سورت نہیں پوچھ رہا ہوں. سب سے لاسٹ میں کون سی آیت اتری تھی؟ وہ آیت سورہ بقرہ میں 281 نمبر پر ہے. بعض صحابہ کرام نے بتایا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ آئیے اس آیت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلی والی آیت کا مطلب بہت بار سنا. آخری آیت جو اللہ کے نبی پہ اتری تھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اے میرے بندو، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹا کر لے جائے جاؤ گے، پھر ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سب سے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی. صحابہ کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اس آیت پہ غور کریں، کیا پیغام ہے؟ کل ملا جلا کر پوری شریعت پر، نماز، عبادت، روزہ، سب کچھ کا خلاصہ کیا ہے؟ آخرت کے دن انسان کامیاب ہو جائے. اللہ فرما رہا اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور ہر چیز کا تمہیں حساب دینا ہوگا. ذرہ برابر کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. کون سا دن؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ایک جو جرم کرنے والا انسان دنیا میں ہے، کرمنل انسان جو دنیا میں ہے، وہ اس دن چاہے گا کاش کی آج اللہ تعالیٰ میرے 4 5 10 2 3 بیٹی بیٹا جو کچھ ہے سب کو لے لیتا، مجھے بچا لیتا. کاش کی اللہ میری بیوی، ماں، باپ سب کو لے لیتا اور جہنم میں ڈال دیتا، مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، آج مجھے بچا لیتا. کاش کی اللہ پوری زمین والوں کو جہنم میں ڈال دیتا، میں اکیلا بچ جاتا. اتنا سیلفش اس دن انسان ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں سے ایک آدمی کو نکالے گا، پھر اس سے پوچھے گا اے میرے بندے
آج اگر جتنی بڑی دنیا اور کائنات ہے اتنا تجھے میں عطا فرما دوں تو کیا تو جہنم سے بچنے کے لیے سب کچھ میرے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا؟ اے اللہ پہلی فرصت میں پلک جھپکتے ہی پوری دنیا لٹا دوں گا صرف جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جب تو دنیا میں تھا اس سے بہت ہلکی چیز تجھ سے مانگی گئی تھی، توحید کا مطالبہ ہوا تھا، سنت پہ چلنے کا مطالبہ ہوا تھا، میرے سامنے خود کو سرنڈر کرنے کا مطالبہ ہوا تھا، جو تم نہ کر پائے آج جہنم میں ہو، سزا بھگت رہے ہو، سزا چکھو۔ یہ آخری آیت کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے۔ آج تیسری تراویح تھی، آپ دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے سارے مساجد سے مصلیان کم ہو رہے ہیں، ایک ایک دو دو 10 آتے آتے اب دیکھیے کون بازی مارتا ہے کون سکندر بنتا ہے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اے میرے بندو آج تمہارا دل نیکی کرنے کا کر رہا ہے، آج تم بالکل چست ہو عبادت کے لیے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں تمہارا دل بدل جائے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں تم کیا ہو جاؤ، موت آ جائے۔ اس لیے اللہ نے سکھایا کہ میرے بندو دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، جب مفسرین کہتے ہیں جب بندہ کہتا اے میرے رب، صرف اتنا کہنے سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ ہے، بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے میرے پیارے، شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے میری پیاری، بیٹا اپنے باپ کو کہہ دے میرے ابو جان، باپ اپنے بیٹوں کو کہہ دے میرے پیارے بیٹے، اسی میں انسان پھولا نہیں سماتا ہے۔ رب تو رب ہے، کوئی مثال اس کی نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں جب بندہ کہتا ربنا، اے میرے رب، اللہ کو کیا خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پھر توجہ کرتا ہے میرا بندہ کچھ مانگنے جا رہا مجھ سے۔ اللہ فرماتا کہو لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہدایت دے دی، آج میں سدھر گیا ہوں، سدھرنے کے بعد مجھے برباد نہ کرنا، سدھرنے کے بعد مجھے دوبارہ برباد نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، تیرے پاس رحمت کی دریا ہے، اے اللہ اس میں سے تھوڑی سی رحمت عطا فرما دے، اے اللہ وہ رحمت تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ انک انت الوہاب، تو بہت دینے والا ہے۔ وہاب کا معنی بہت دینے والا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کچھ بھائیوں کا نام عبد الوہاب بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو وہاب پڑھتے ہیں، وہاب نہیں وہاب۔ اور اسی پر میں ایک عجیب و غریب بات آپ کے کام کی بتا رہا ہوں۔ آپ کو لوگ چڑھاتے ہوں گے دیکھو وہابی جا رہا ہے، چڑھاتے نا، میں اس کا جواب بتاؤں قرآن کی آیت سے۔ ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا، کہا مولانا یہاں بہت چڑھاتے ہیں، گلی گلی رستے میں چلتے ہوئے چڑھاتے ہیں۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، پیارا سا جواب، کہ اگر کوئی آپ کو وہابی کہے تو آپ بولو ٹھیک ہے میں وہابی ہوں۔ کیوں؟ اللہ کا نام وہاب، وہابی مطلب وہاب والا، جیسے رحمان سے رحمانی ویسے وہاب سے وہابی۔ تو ہمارا رشتہ اللہ سے ہے، ہم مردہ پرست نہیں، ہم بت پرست نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ہم وہابی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اللہ خوب دینے والا ہے، اللہ ہم لوگوں کو توحید کی وجہ سے تھوڑے سے عمل پہ خوب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم تو پیشانی رگڑ رگڑ کے تھک جاتے ہو، اللہ تمہیں ثواب نہیں عطا فرمائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر وہ بیچارے چڑھتے ہیں۔ یہ جو وہابی بولتے ہیں یہ تمیز دار لوگ ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، یہ شریف ہوتے ہیں۔ جو تھوڑا ان میں بگڑائل ہوتے ہیں بولتے وہ بڑا، وہ بڑا۔ تو وہ بڑا جب بولے تو بولیے کہ بھائی یہ بھی مجھے ایکسیپٹ ہے، قبول ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ وہ دراصل کیا بولتا ہے؟ وہ بڑا کیا بولتا ہے؟ وہ بڑا، وہ بڑا، وہ بڑا کا شارٹ ہے وہ بڑا، یعنی وہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، تو آپ کو بڑا کہہ رہا ہے، آپ کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بڑے ہو،
پھر اگر آپ یہ والی تشریح کرو گے اور چڑ جائیں گے. تو جو ان میں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ وہاں بڑا. اب وہ بڑا وہاں بھی نہیں، وہاں بڑا جا رہا ہے. تو آپ کو میرے بھائی یہ بھی ایکسیپٹ ہے، گالی آپ دو گے ہم اسے دعا بنا لیں گے. یہ کہتا ہے وہاں بڑا، وہاں بڑا. مطلب دنیا میں یہ آج تو بڑے ہیں ہی توحید و سنت کی وجہ سے، کل قیامت کے دن ان کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو سب سے بڑے تو یہی ہوں گے. وہاں بڑا، یہاں بڑا، وہاں بڑا، وہاں بڑا، تینوں ٹھیک ہے. وہاب. اور حقیقت تو یہ ہے، یہ ہم لوگوں کو چڑھاتے محمد ابن عبد الوہاب کی طرف جوڑتے ہیں. بیٹے کا نام محمد تھا، باپ کا نام عبد الوہاب تھا. بیٹے سے جوڑتے تو محمد ہی کہتے، لیکن بیچارے محمد ہی کہیں گے تو تعریف بن جائے گی، اس لیے باپ سے جوڑ دیا اور وہابی کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. اس کے بعد دنیا میں جس کے پاس پاور اور جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے میں عزت دار ہوں اور میں جس کو چاہوں گا عزت دار بنا سکتا ہوں، جس کو چاہوں ذلیل کر سکتا ہوں. یہ ڈائلاگ سنے لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں منٹوں میں تیرے عزت اتار دوں گا، یہ بولتے ہیں لوگ. زمانے جاہلیت میں لوگ بولتے تھے. مسلمان جب تھوڑے تھوڑے تھے تو مسلمانوں کو چڑھاتے ہوئے کہتے تھے یہ تھوڑے سے ہیں، ہم میں گرے پڑے لوگ تھے، وہی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. یہ غلام تھا، یہ غلام تھا، یہ ان کے ہاں نوکری کرتا تھا، یہ اس کے ہاں جانوروں کے برابر بھی نہیں تھا. آج مسلمان ہو گیا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جنت کی باتیں کرتا ہے. عزت دار یہ نہیں، ہم عزت دار ہیں. اللہ کے نبی کو بھی کہتے تھے یہ بڑا ذلیل انسان ہے، بغیر باپ نہیں تھا تب یہ پیدا ہوا، باپ کے آنے سے پہلے دنیا سے چلا، جس کے ماں باپ کوئی نہیں. نہایت برے الفاظ سے یاد کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی آپ کہو، ان سب کو پیغام دو. کیا پیغام دو؟ قل اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہت تو تجھے ہی زیب دیتی ہے اور تو ہی حقیقت میں بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت حکومت عطا فرمائے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے تو بادشاہت کو چھین لے. وتعز من تشاء، جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے. وتذل من تشاء، اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں، ساری عزتیں، ساری دولتیں، ساری حکومتیں تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. جب نبی نے اس ماحول میں یہ آیت تلاوت کی، کافر تھرا گئے. ارے اس کو ہم ذلیل کہتے تھے، اس کو ہم بے عزت کر رہے تھے، یہ تو اللہ کی بات کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ وہ عزت دینے والا ہے. تمہارے بے عزت کرنے سے ہم بے عزت ہونے والے نہیں ہیں. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے قرآن کی اس آیت سے اللہ ہمیں میسج دے رہا ہے، اے لوگوں کسی کی قدموں میں عزت مت تلاش کرو، کسی کے محل میں جا کر عزت مت تلاش کرو، کسی کے سامنے جھک کر عزت مت تلاش کرو. عزت چاہیے رب کے دربار میں اپنی پیشانی جھکاؤ. جو اللہ کے سامنے ایک بار دل سے بدن سے جھک جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں عزت دار ہو جاتا ہے. دنیا کے دل کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیرتا ہے، وہ دنیا کی نگاہ میں بھی محبوب ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران میں ایک بہت پیاری چیز ہے. ایک عورت تھی ام مریم، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، پریگننٹ تھی. انہوں نے اللہ سے دعا کی. آج دیکھیے پریگننٹ عورتیں کیا کرتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں. ہاں پھر کہتی ہیں میرا بیٹا مسجد کا امام بنے گا. کچھ نہیں بنے گا، نمازی بھی نہیں بنے گا. وہ ایکٹر ضرور بن سکتا، وہ کچھ نہ کچھ خرافاتی بنے گا، لیکن وہ نیک انسان نہیں بنے گا. پیٹ میں بچہ ہو یا گھر میں ننھے منھے بچے ہوں، ماحول دینی کرو، انشاءاللہ وہ بچہ دیندار ہو جائے گا. پیٹ میں ہو تبھی، باہر آئے تب بھی. تربیت پیٹ سے شروع ہوتی ہے. عورت کو دیکھیے کیا کہتی ہے، ربی، یہاں بھی کہتی اے میرے رب. کیا پیاری دعا ہے، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررن.
اے اللہ، اے میرے رب، میرے پیٹ میں کیا ہے، بیٹی ہے کہ بیٹا ہے مجھے نہیں پتا، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے تیرے نام پہ اسے میں آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، تیرے گھر کی خدمت کرے گا وہ میرا بچہ جو پیدا ہوگا، فتقبل منی، اے میرے رب قبول کر لینا اسے۔ ایک عورت پیٹ میں ہے، اسے پتا نہیں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، وہ گمان کر رہی ہے کہ ہو سکتا بیٹا ہو۔ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس گھر کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ جب پیدا ہوگا میں تیرے اس گھر کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دوں گی، ابھی سے کر رہی ہوں، اپنی راہ میں اس کو قبول فرما لے۔ یہ اتنا بڑا کلیجہ کسی ماں کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ کسی ماں کا آج کے دور میں تو مجھے نہیں لگتا ہوگا۔ ایک عورت کہتی ہے اللہ قبول فرما لے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹی نکلی، کیا سمجھ کے دعا کی تھی؟ مسجد کا سپاہی، مسجد کا خادم بناؤں گی، بیٹا ہوگا تبھی نا۔ بیٹی کیسے مسجد کی خدمت کرے گی؟ عورتوں کو اور بھی جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، مسجد میں رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے رہے گی پاک صاف ہو کر؟ اور ایک مرد جو کر سکتا ہے لڑکی نہیں کر سکتی۔ ہو گئی بیٹی۔ اب دیکھیے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا فلما وضعتها، جب اس نے اپنے حمل کو زمین پہ گرایا، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوا۔ وضعتها یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ بوجھ ہوتا ہے، وہ ماں برداشت کرتی ہے، ہوتا بوجھ ہے۔ ہمیں اور آپ کو مردوں کو لگتا ہے نارمل چیز ہے، نا 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 نا، ایک پتھری کچھ mm کی ہو ڈاکٹر کے دروازے پہ دستک دے دیتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں۔ 9 مہینے تک 2.5-3 کلو کا بچہ ماں کے پیٹ میں بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہا فلما وضعتها، اس بوجھ کو عورت اتارتی ہے جب ڈلیوری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو مقام دیا ہے۔ کتنا مقام؟ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کو یوں مثال دوں، ابا کو 100 دو تو امی کو 300 روپیہ دو، ایسے سمجھ جائیے، 3 گنا زیادہ۔ جب بچہ پیدا ہوا دیکھتی ہے کہ بیٹی، دعا میں نے مانگی تھی، وقف کرنے کی نظر کر دیا تھا، کہنے لگی قالت ربی، اے اللہ، اے میرے رب، انی وضعتها انثی، یہ دیکھیے ڈیلیوری ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، ولیس الذکر کالانثی، اور اے اللہ تو جانتا ہے میں بھی جانتی ہوں کہ بیٹی اور بیٹے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج لوگ نہیں مانتے، نعرہ دیتے ہیں کہ میری بیٹی کسی کے چھوڑے سے کم نہیں، یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ حقیقت سے ہٹ کے ایکچول میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق ہے، اللہ نے بنایا ہے، میڈیکل سائنس مانتی ہے، دنیا جو عقل مند ہے سب مانتے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، عورت نے کہا اللہ مرد عورت برابر نہیں، کیا کروں؟ میں نے ایسی منت مانی تھی، اب کیا کروں؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس بچی کا نام ابھی رکھ دیا مریم ہے اس کا نام۔ اس سے معلوم یہ ہوا جس دن پیدا ہو، جس وقت پیدا ہو، اگر آپ چاہو تو اسی وقت اس کا نام رکھ سکتے ہو۔ اور نام کس نے رکھا؟ ماں نے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ بچے کا نام رکھنے کا حق باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ باپ کا حق ہے، باپ نام رکھے گا، لیکن اگر باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ماں بھی چاہے تو رکھ سکتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ مریم کی ماں نے کہا ہے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، کب؟ جب پیدا اسی دن رکھ دیا، اسی دن رکھ سکتے ہیں۔ لوگ 7 دن تک پوچھو بچے کا کیا نام رکھا، کیا ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی کیا ہے؟ گڈو ببو للو منو سنو چل رہا ہے، 7 دن تک یہی۔ پتہ لگا 7 دن کے بعد عقیقے والے دن جو نام رکھ، عقیقہ کریں تب تو نام رکھیں، عقیقہ بھی نہیں ہوا، بس وہی چل رہا، گڈو ہی چل رہے ہیں۔ بڑے ہو گئے گڈو ہی، اسکول میں پہنچیں گے ٹیچر کیا نام ہے بیٹا؟ گڈو۔ ماں باپ کو نام پتہ نہیں، یہ غلط بات ہے، نام رکھنا چاہیے۔ اب اس عورت نے ایک دعا اور کی اور اللہ سے کیا کہا؟
یہ چیز غور کرنے کی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے اللہ میں نے منت مانی تھی تیرے نام پہ اس کو آزاد کروں گی, تیرے گھر کی یہ خدمت کرے گا. اے اللہ بیٹی پیدا ہو گئی, نام مریم رکھ دیا ہے. اے رب العالمین میں اپنی اس بیٹی کو اور اس بیٹی کے بعد جو اس کے بچے پیدا ہوں گے سب کو شیطان رجیم سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں. مطلب دعا کر رہی ہے, دم کر رہی ہے, اللہ سے دعا مانگ رہی ہے. آگے اللہ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول. بیٹی تھی پھر بھی اللہ نے قبول فرما لیا, لیکن گھر میں تو نہیں گئی, مسجد میں تو نہیں گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندی کو ولیہ بنا دیا. اور یہی وہ مریم ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو ایسے بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بچے کو کچوکے لگاتا ہے, چھوتا ہے, بچہ خوب تیز چلاتا ہے, خوب تیز چلاتا ہے, وہ شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے, چھوتا ہے. اور اس میں بھی حکمت ہے, اگر نہ چھوئے تو ڈاکٹر پریشان کہ یہ تو لگ رہا مردہ ہے, مرا پیدا ہوا. وہ چلاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زندہ ہے, لیکن چھوتا شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مریم کی ماں نے جب دعا کی تھی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. یہ جب پیدا ہوئی شیطان ان کو ٹچ نہیں کر سکا, ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی شیطان ٹچ نہیں کر پایا تھا. یہ اسی وقت دعا قبول ہوئی. آج ماؤں کو کم سے کم ایک دعا میں بتاتا ہوں, ہر باپ کو ہر ماں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جب بھی آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, بچہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو نظر بد لگ جائے گی, بری نظر لگ جائے گی, کوئی اس کو بری نظر سے دیکھ لے گا, یہ دعا پڑھے. اللہ کے نبی اپنے نواسے حضرت حسن حسین کو ایسے سر پہ ہاتھ رکھتے یہ دعا پڑھتے, اعوذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. شیطانی تمام پریشانیوں سے بچہ محفوظ ہوگا. لوگوں کی جو ترچھی زہریلی حسد والی نگاہیں ہوتی ہیں اس سے بھی بچہ محفوظ ہو جائے گا. یہ دعا ہر ماں کو تو کم از کم یاد ہونا چاہیے. تو اس میں بہت سبق ہے. آخری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس پارے سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دیا یہ بچہ بڑا ہوگا, اس کو میں رسول بناؤں گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ اسی قوم کا رسول ہوگا جس قوم کے موسیٰ علیہ السلام رسول رہ چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں, غور سے سنیں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. اے میری قوم کے لوگوں, بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں, یہ میری ماں کی کرامت, میرا معجزہ. یہ میں بغیر باپ کے پیدا. سنو آگے, میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں, آ چکا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. میرا پاور جاننا چاہے تو میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں. میں اگر مٹی لوں اور مٹی کو چڑیے کی شیپ دوں, اس میں پھونکوں تو وہ مٹی جو چڑیے کی شیپ میں ہے اس میں جان پڑ جائے گی, وہ چلنے لگے گی, وہ زندہ ہو جائے گی. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. یاد رکھنا یہ میرا اپنا کوئی چمتکار نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اور آگے دوسرا معجزہ, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. جو پیدائشی طور سے اندھا ہے, میں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیروں, اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جائے گی, اندھاپن ختم ہو جائے گا. جو پیدائشی طور سے برس کی بیماری میں, کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے, میں اسے ٹچ کروں تو اللہ کے حکم سے وہ بھی صحیح ہو جائے گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. جو مر چکا ہے میں اللہ کے حکم سے اس کو کھڑا کروں تو زندہ ہو جائے گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. جو کچھ تم کھا رہے ہو مجھے مت دکھاؤ, میں بتا دوں گا تم نے کیا کھایا, کیا کھا رہے ہو. جو اپنے گھروں میں گودام میں رکھے ہو میں بتا دوں گا کہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ سب کچھ جو میں کروں گا
یہ خود عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے یہ سب کچھ جو میں کروں گا یا کرتا ہوں یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے, اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو. دنیا میں آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, ہمارے نبی کے بعد آج تک دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. اور ابھی جو میلہ چلا, جو بہت بڑا میلہ چلا, اس میں کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بھگوان ہونے کا دعویٰ کیا, خود آئی ایم دی گاڈ ہونے کا دعویٰ کیا. مشہور لوگ, آپ لوگ جانتے ہیں, کوئی IITN ہے تو کوئی کیا ہے تو کوئی کیا ہے, کوئی کہہ رہا میں بھگوان ہوں, کوئی کہہ رہا میں بھگوان ہوں, کوئی کہہ رہا میں ایشور ہوں, کوئی کہہ رہا میں ایشور کا وہ میسنجر ہوں. یعنی سب دعوے کر رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. کوئی چمتکار دکھا رہا ہے, کوئی پرچی پھاڑ رہا ہے. اس دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ فتنہ معمولی نہیں ہے, یہ آپ کے ایمان کو لے کر ڈبو دینے والا فتنہ, بہت خطرناک فتنہ ہے. اگر آپ نے ذرہ برابر یہ سوچ لیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ ہماری اور آپ کی غیب کی باتیں پرچی سے بتا سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نبی ہو, یہ ہو سکتا ہے اللہ کا سندیشتہ ہو, یہ ہو سکتا ہے بھگوان ہو, یہ ہو سکتا ہے اللہ ہو اوتار لے کے زمین پہ, اگر آپ نے ایسا کچھ سوچ لیا, دل میں بات آ گئی, تو ترنت کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پورا ایمان کھا جائے گا, پورا ایمان کھا. عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے کتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مٹی سے میں شیپ بناؤں, پھونک دوں گا تو چڑیا زندہ ہو جائے گی. آج کے زمانے میں اگر کوئی کر دے تو اس کے کم سے کم کروڑوں فالوور ہوں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دوں گا, میں اندھے کو صحیح کر دوں گا. آج کے دور میں جتنے بھی ڈھونگی بابا, اپنے آپ کو چمتکاری کہنے والے, گاڈ گفٹڈ منترا ودیا کہنے والے, ماننے والے, کسی کے پاس بھی کوئی بھی لائیو چمتکار نہیں ہے, سب ڈھکوسلے بازیاں. کوئی ٹرک دکھا رہا ہے, کوئی سائنس کی اور فزکس کی اور کیمسٹری کی مدد سے نہ جانے کیا کہ سب خرافات کر رہے ہیں. سب کی پول دھیرے دھیرے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کھل رہی ہے. یہ معجزہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں, معجزہ نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر پاتا, کوئی بھی معجزہ نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر پاتا, کوئی بھی ولی اپنی مرضی سے کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا. وہ اللہ جب چاہتا ہے تبھی وہ معجزہ نبی بھی دکھا پاتا ہے, تبھی وہ ولی بھی کے ذریعے سے کرامت کا صدور ہوتا ہے. ورنہ نبی بھی جیسے کوئی مانگے کہ معجزہ دکھائیے نہیں دکھا سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اسی طرح سے معجزہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے دکھاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت پیمانے پر تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح کا معجزہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری بہت اعلیٰ کوالٹی کی تھی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اس طرح کا معجزہ دیا. ہمارے نبی کے زمانے میں لٹریچر, شعر, ادب, یہ ساری چیزیں بہت اعلیٰ پیمانے پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرما دیا. اور اللہ نے ایک چیلنج دے دیا قیامت تک کے لیے, اگر دنیا میں ساری دنیا کے انسان جنات مل کے اس جیسی ایک آیت بھی بنا سکتے ہو تو بناؤ. اور پھر اللہ نے آگے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم کر نہیں سکتے اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے, تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا. اور جب سے یہ قرآن آیا 1450 سال ہو گئے, پوری دنیا میں آج بھی آپ کو نہیں پتا, ہمیں اور آپ کو اتنی باریکی نہیں معلوم ہے, لیکن ریسرچ بتاتی ہے آج بھی جنگلوں میں ملین بلین ڈالر لگا کر لوگوں کو عربی پڑھایا جا رہا ہے, سائنس پڑھائی جا رہی ہے, دین اور دنیا کے علوم کو اکٹھا کر کے بڑے بڑے ماہرین کو جنگلوں میں بڑے بڑے 7 اسٹار ہوٹل بنا کر ان کو دیے جا رہے ہیں. صرف کیا ہے, اس میں کمی نکال دو, منہ مانگی قیمت دی جائے گی. ایک آیت اس کی طرح بنا دو قرآن میں جو اللہ نے چیلنج کیا ہے, ایک بار کوئی غلط ثابت کر دو, اللہ کی قسم 1450 سال ہو گئے, دنیا چاہ کر بھی کوئی کر نہیں سکا ہے اور قیامت تک کر بھی نہیں پائے گا. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر مکمل طور سے ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما اور عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.